جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارا پروگرام چل رہا تھا جواں تم چلے ہو کہاں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سنت اور بدعت کے بارے میں. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج کل ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مساجد میں ایئر کنڈیشنز کا ہونا، یا جائے نمازوں کا ہونا، یا پھر یہ کہ وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا، مائکرو فون کا استعمال کرنا، یا جس طرح میں آج آپ کے سامنے کیمرے کے ذریعے آپ تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں. تو کیا یہ ساری چیزیں بھی بدعت نہیں ہیں؟ تو دیکھیے، جو ہم نے بدعت کی تعریف کی تھی، ہم نے کہا تھا کوئی بھی کام جو کہ دین سمجھ کر کیا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک دنیاوی چیز ہے، جو کہ ہمارے میسج کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ لاؤڈ سپیکر ہو، یا مائک ہو، یا لیپ ٹاپ ہو، یا کوئی کیمرے کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا جائے. لیکن چلیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نہیں، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہی ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن و حدیث میں تو نہیں ملتا کہ کبھی یہ چیزیں استعمال ہوئی ہوں پہلے. تو اصل بات یہ کہ تیسری کنڈیشن جو ہم نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس عمل کے ذریعے انسان یا تو اللہ کا قرب چاہتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی توقع رکھتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کیمرے کے ذریعے جب دعوت دین کی جائے گی تو وہ زیادہ ثواب والی ہوگی، اور بغیر کیمرے کے کام ہوگی، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں سوچتا. یا ایئر کنڈیشن والی مسجد میں ثواب زیادہ ہوتا ہے اور بغیر اے سی کے جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہاں کم ہوتا ہے، یا قالین پر ثواب زیادہ ہے اور بغیر قالین کے کام ہے، ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص قرب کے لیے انسان نہیں کرتا، یہ محض ایک سہولت کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. دین میں جو اضافے کی جہاں بات کی جا رہی ہے وہ اضافہ ہے جہاں پہ ایک انسان ایک نئی عبادت لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک نیا طریقہ لے کر آتا ہے، جو کہ نہ تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کبھی سکھایا، نہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی تعلیم دی. اب مثال کے طور پہ اکثر اوقات جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی بھی خاص قسم کا ذکر ہے وہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یا کسی خاص دن کو پڑھنا ہے، یا کسی خاص طریقے سے پڑھنا ہے، تو یہاں پر ہمارا سوال پوچھنا تو ضرور بنتا ہے کہ کیا یہ تعداد جو آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتائی کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ کئی اذکار ہیں جہاں پہ تعداد بیان کی گئی، مثال کے طور پہ جس کو ہم عام طور پر تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، جہاں پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ بہت سی ایسے اذکار بھی ملتے ہیں جہاں پہ کہا کہ اس دعا کو یا اس ذکر کو 3 دفعہ پڑھا جائے یا 7 مرتبہ پڑھا جائے. تو الحمدللہ وہ چیزیں اگر تو آپ کو حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن جب بھی کوئی ایسی تعداد ہے کہ جی فلاں ذکر جو ہے وہ آپ 1 لاکھ مرتبہ پڑھ دیں یا 2 لاکھ مرتبہ پڑھ دیں، تو سوال تو بنتا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، یا کیا ہم نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا؟ دوسری بات یہ کہ کسی خاص دن کو مخصوص کرنا کہ جی فلاں دن پہ یہ کام کرنا چاہیے. اب کیا اس خاص دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص کیا کہ جی اس دن پہ یہ عبادت ہونی چاہیے، یا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بات ہے؟ اگر تو ہے تو الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہمارے اس معاملے میں وہ چیز ڈالے گا جو اس کا حصہ نہیں تھی، یعنی اس معاملے سے مراد ہے اس دین میں وہ چیز ڈالے گا جو اس کا حصہ نہیں تھی، فہو رد، وہ اس سے رد کر دی جائے گی، وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی. اور ویسے تو وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہماری نیت بہت صاف ہے، ہم مطلب قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. اگر آپ خاص طریقے سے بھی پڑھ رہے ہیں، جس طرح بھی ہے، قرآن ہے، کوئی دعا ہے، ہمیں ایک اپنا طریقہ نکال لیا، ٹھیک ہے، تو قرآن ہی تو ہے، آپ ہمیں قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، یا کیا ہمیں ایک عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ تو دیکھیے، جیسا میں نے پہلے مثال دی تھی کہ نماز کے اندر اگر ایک بندہ جو ہے وہ 2 کے بجائے 3 سجدے کر رہا ہے تو وہ اضافہ ہی کر رہا ہے نا، 2 کے بجائے 3 کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو وہ اچھا کام ہی کر رہا ہے. لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے، جہاں پہ 3 صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ کیا تھا، اور ان کو پھر بتایا گیا کہ آپ کی عبادت یوں ہے. تو وہ پھر آپس میں جب بیٹھے تو انہوں نے بات کی کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اور وہ تو ہم سے مرتبے اور مقام میں بہت اونچے ہیں، تو ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. پھر ایک نے کہا کہ ہاں واقعی ایسی بات ہے، اور میں تو جو ہے فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اب سارا سال روزے رکھوں گا، یعنی کہ رمضان کے علاوہ پورا سال میں روزے رکھوں گا اور کوئی دن جو ہے ناغہ نہیں کروں گا. ایک نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری رات قیام اللیل کروں گا، یعنی کہ مغرب سے لے کے صبح فجر تک میں قیام کی حالت میں ہوں گا، اور رات کو سونا نہیں ہے میں نے.
ایک نے فرمایا کہ میں تو شادی نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو پوری طور پر دین کے ساتھ وقف کروں گا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہوگا؟ کیونکہ کام تو بہت اچھے ہیں۔ ایک انسان ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھنا چاہ رہا ہے، ساری رات کو ایک قیام کرنا چاہ رہا ہے، سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں دین کے ساتھ وقف ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہ ہیں بھی صحابہ، ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیتیں ہمارے سے تو کروڑوں گنا بہتر نیتیں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں بھی رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں سال بھر میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، تمہارے اوپر میری سنت ہے، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑ لو، اور جو میری سنت سے دور ہٹے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری قوم میں سے نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کتنی سخت بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میری سنت کو چھوڑ کے کوئی اپنا طریقہ اختیار کرے گا میرے راستے سے علیحدہ، حالانکہ وہ راستہ جو صحابہ بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، کم نہیں کرنا چاہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، جہاں تک میں نے بتایا بس وہیں تک رہو، جہاں تک میں نے تعلیم دے دی کہ اتنی کرنی ہے بس اتنا ہی رکھو، اس سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی بھی بدعت پیدا ہوتی ہے نا، یاد رکھیے اس دن ایک سنت فوت ہو جاتی ہے۔ جب بھی معاشرے میں کوئی نئی بدعت آ جاتی ہے تو اس دن جو نبی کا اصل طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس دن فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پھر اس بدعت کو اختیار کر لیتے ہیں اور جو اصل سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں ہلا کے رکھ دے گی، صحیح بخاری اور مسلم کی، جہاں پہ قیامت کے دن کے مناظر میں سے ایک منظر پیش کیا گیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض کوثر پر ہیں، حوض کوثر پر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی امتی ان کو وہاں پہ ملیں۔ تو دور سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو ایک دم سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو میرے امتی آ رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک حجاب ڈال دیا جاتا ہے، ایک بیریئر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میرے لوگ ہیں۔ تو فرشتہ ان کو بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا اضافہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر ارشاد فرمائیں گے کہ پھر دور ہو جاؤ مجھ سے وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر بدعت ڈالی، دین میں اضافہ کرتے رہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا مشن یہ تھا کہ جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچا وہی پیغام ہم تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے گی، کس طریقے سے کی جائے گی، کس طرز پر کی جائے گی، کس انداز میں کی جائے گی، کتنی دفعہ کی جائے گی، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیں۔ اب چاہے انسان یہ کہے کہ جی میری نیت بہت ہی خالص ہے، لیکن یاد رکھیے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ خواتین و حضرات، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے خیالات کو لے کر آتے ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہوتا۔ لوگ شاید اپنے اخلاص میں، اپنی محبت میں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو سب سے نکھرا ہو، سب سے مختلف ہو، اور اس عبادت کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جان لیجئے گا کہ جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین مثال بنا کر بھیجا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ان کا کردار اور اخلاق سب سے بہترین تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے گھر والے، آپ کے صحابہ، ان سے زیادہ تو نبی سے کسی نے آج تک محبت نہیں کی۔ ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جتنی محبت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے اور اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اور انہوں نے کر کے دکھایا بھی، بار بار دکھایا، اتنی محبت کرنے والے آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے اصحاب ہوں، یقین کیجئے جو طریقہ عبادت کا انہوں نے اختیار کیا، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے کے اوپر چلیں،
اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے میں اسی طریقے کو اپنانے کی طرف لوگوں کو تلقین کی جائے کہ اس سے بہتر طریقہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم لوگ دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے کے بعد اس چیز کو اپنے عمل میں لے کے آنا چاہیے۔ تو کس طرح ہم ان سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ خواتین حضرات، قرآن مجید کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور جب بھی آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اس کو اپنے عمل میں لے کے آؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔